اور 27ویں آئینی ترمیم نیا حکومتی چیلنج، یہ ہے ہمارا آج کا ہاٹ ایشو. ہمیں جوائن کیا ہے بیرسٹر عقیل ملک صاحب نے، وزیر مملکت برائے قانون و انصاف. ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ آزاد جموں کشمیر میں حکومت کیوں نہیں بن پا رہی، وہاں پہ نیا وزیر اعظم کیوں نہیں آ رہا، مسائل کیا چل رہے ہیں، اور کیا نیا الیکشن کمشنر آئے گا، چیف الیکشن کمشنر، یا نہیں آئے گا. اور سہیل آفریدی جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں، ان کو پرائم منسٹر شہباز شریف نے ایک بار پھر دعوت دی ہے کہ آئیں اکٹھے بیٹھ کے ملک کے لیے کوئی پلان کرتے ہیں. اس پہ حکومت کو کیا جواب ملا ہے؟ بیرسٹر عقیل ملک صاحب، السلام علیکم. السلام علیکم مختار صاحب. پروگرام میں خوش آمدید. فرمائیے گا کہ منڈے کو 27ویں ترمیم پیش ہو رہی ہے، اس کے کوئی سیلینٹ فیچر، جیسے سوال آتا ہے پیپر میں، سیلینٹ فیچر بتائیں کچھ ہمیں قوم کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابصار صاحب بہت بہت شکریہ. آپ پاکستانی کی بات کر رہے ہیں کہیں اور کی، کیونکہ نہ تو سینٹ کا اجلاس ہے اور نہ ہی نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہے سوموار والے دن. پتہ نہیں یہ خبریں کہاں پہ گردش کر رہی ہیں اور کون ایسی خبریں پھیلا رہا ہے. جس سینیٹر کامران مرتضی صاحب نے ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے فرمایا ہے JUI کے، پتہ نہیں، میرے تو علم میں نہیں ہے کیونکہ میں منسٹری آف لا اینڈ جسٹس سے ہی منسلک ہوں. لیکن ہم نے تو کسی باضابطہ ڈرافٹ پہ کام شروع بھی نہیں کیا یا باضابطہ 27ویں آئینی ترمیم پہ کام شروع نہیں کیا. اور میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جب بھی آئے گی ڈنکے کی چوٹ پہ آئے گی، آؤٹ ان دی اوپن آئے گی. ہمیں کیا کسی سے کچھ چھپانے کی ضرورت ہے یا رات کے اندھیروں میں جو ہے اس کو چھپا کے لے کے آئیں گے. بالکل ہمارا استحقاق ہے اور بالکل سامنے لے کے آئیں گے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ بات چیت ضرور چل رہی ہوتی ہے مختلف ٹائمز پہ. قانون کے اندر، آئین کے اندر مزید بہتری، مزید جو ہے اس میں پازیٹیوٹی کی ضرورت ہوتی ہے ود دا پیسج آف ٹائم، اور چینجز جو آپ کی ضروری ہوتے ہیں وہ آپ کو کرنے ہوتے ہیں. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں، 26ویں بھی ہم نے کی اور اس سے پہلے بھی جو 26 آئینی ترمیم ہیں وہ اسی پارلیمان نے کی ہیں اور 27ویں بھی یہی پارلیمان کرے گی. تو میں بصد احترام ان کی بات سے اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ پتہ نہیں سوموار والے دن وہ پاکستان میں آئینی ترمیم لا رہے ہیں یا پاکستان سے باہر کہیں لا رہے ہیں. اچھا، اگر آپ سینیٹر کامران مرتضی کی بات سے ایگری نہیں کرتے تو کم از کم یہ تو بتا دیں، آپ جو آپ نے خود فرمایا ہے کہ بات چیت تو چلتی رہتی ہے، کون کون سے ایشوز ہیں جن پہ بات چیت چل رہی ہے 27ویں ترمیم کے حوالے سے، اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ ہے؟ دیکھیں، ظاہری بات ہے ایک آئینی ترمیم کے لیے آپ کو 2/3 اکثریت چاہیے ہوتی ہے اور اس کے لیے براڈر کنسنسس یا براڈ بیس کنسنسس ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو آپ نے دیکھا کہ پنجاب اسمبلی سے 140A کے اوپر جو ہے وہ اب ان کی جو کہنے ریکمنڈیشن ہے وہ آئی ہے بائی وے آف لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے. لوکل گورنمنٹ جو سٹرکچرز ہیں ان کو، لوکل گورنمنٹ کو سٹرکچرز کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے. تمام سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کے اس بات پہ اتفاق کرنا چاہیے کہ واقعتاً ہمیں لوکل گورنمنٹ سٹرکچرز کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. اور یہی کام جو ایک انویزج کیا گیا تھا 18ویں ترمیم کے تحت وہ ابھی بھی نامکمل ہے. میرے خیال سے تو واقعتاً 140A کے اندر مزید بہتری آ سکتی ہے اور جو ایکچوئل ڈیولوشن آف پاور ہے وہ نچلی سطح تک جانے کے لیے انتہائی ضروری ہے. 140A پہ جو تبدیلی آپ کر رہے ہیں لوکل باڈیز کے حوالے سے، اس پہ سندھ کی حکومت ظاہر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے اور ان کا لگتا نہیں کہ ان کا بہت زیادہ انٹرسٹ ہوگا، یا باقی سیاسی جماعتوں کا بھی. تو کیا وہ آن بورڈ ہے آپ کے ساتھ پیپلز پارٹی آن دس ایشو ان 27ویں ترمیم؟ دیکھیں، اگر تو یہ 27ویں ترمیم کا حصہ بنی تو یہ تو ریکمنڈیشن آئی ہے پنجاب اسمبلی کی طرف سے اور انہوں نے یہی بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ تمام تر چیزیں کنسیڈر ہونی چاہیے اور یہ جب بھی آئینی ترمیم ہو پیکیج ہی بنائیں گے نا آپ، یا الگ الگ وہاں سے کریں گے مطالبات کو؟ جی نہیں، ظاہری بات ہے، لیکن ابصار صاحب یہ بھی چیز آپ پلیز ضرور کنسیڈر کریں کہ ہر سیاسی پارٹی کا اپنا ایک مینیفیسٹو ہوتا ہے اور ہر سیاسی پارٹی کے اپنے کوئی پولیٹیکل پرپسز بھی ہوتے ہیں اور پولیٹیکل پریفرنسز بھی ہوتی ہیں. ظاہری بات ہے کہ جو ہمارے ساتھ اس اتحادی حکومت کا حصہ ہیں، MQM بھی ہے، PMLQ بھی ہے، دیگر پارٹیز بھی ہیں، پیپلز پارٹی بھی ہے، تو لازمی نہیں ہے کہ وہ تمام سیاسی جماعتوں کا اتفاق ہو. لیکن آپ کو جب ایک براڈ بیس کنسنسس ڈیولپ کرنا ہوتا ہے تو چیزوں کو ڈائلیوٹ بھی کرنا پڑ سکتا ہے اور چیزوں کو کچھ جو ہے مختلف اینگل سے بھی آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں. آپ نے چیزوں کو ڈائلیوٹ کرنے کی بات کی، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ آپ آزاد کشمیر یونین کے ساتھ آئیں حکومت میں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں ہم نہیں آئیں گے اور اس لیے وہاں پہ معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا. آپ چاہتے ہیں الیکشنز فوری کروا دیے جائیں عدم اعتماد کے بعد کشمیر میں.
پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ اسمبلی کی مدت پوری ہو. دوسری طرف JUI وہ تو آپ کے بالکل اس وقت مخالف جا چکی ہے. ان کی جو تقریریں آئی ہیں, مریم نواز شریف جو وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کی, ان کے اوپر انہوں نے جو تنقید کی ہے, اس کے بعد سے تو لگتا ہے فاصلے بڑھ گئے ہیں. تو 27ویں ترمیم اگر آئی تو آپ 2/3 کیسے پورا کریں گے؟ کچھ فارمولہ ہمیں بھی انگریزی سمجھا دیں اس کی, لوگ جاننا چاہ رہے ہیں, سوال ہے لوگوں کے ذہنوں پہ. دیکھیں اگر آپ نمبرز کو دیکھیں تو ظاہری بات ہے کہ نمبرز جو ہیں آپ کے سامنے ہیں, اور میرے خیال سے اب ایوان بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے, مکمل ہو چکا ہے. تو اگر کنسنسس ڈیولپ نہیں ہوتا اپوزیشن کی کچھ جماعتوں کے ساتھ, تو دین پھر ہمارے پاس اتنی خود جو ہے 2/3 اکثریت موجود ہے آن دا ٹریجری بینچز کہ ہم اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. لیکن یہ تو تب ہوگا JUI کے بغیر جب 27ویں آئینی ترمیم آئے گی. دیکھیں میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا. ہم چاہتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں متفق ہوں آئینی ترمیم کے اوپر, اور ہونا بھی چاہیے. جس طرح پچھلی دفعہ PTI کے دوست جو تھے وہ متفق تھے. پارلیمنٹ کے باہر تو وہ کہتے تھے کہ بالکل تمام تر باتیں درست ہیں, آئینی ترمیم ہونی چاہیے. پارلیمنٹ کے اندر آ کے وہ اپنا پولیٹیکل نیریٹو ٹو کرتے تھے, کیونکہ کہیں سے اور حکم آتا تھا. اور عمران لا اس وقت سے لے کے آج دن تک یہی چل رہا ہے, حکم کے تابع ہیں. میں یہ آپ کو ضرور بتا دوں کہ ایک تو 2/3 اکثریت جو ہے وہ بالکل ایوان مکمل ہے. جہاں تک آپ نے آزاد جموں اینڈ کشمیر کی بات کی, تو بالکل میرے خیال سے یہ ہماری پارٹی کا حق ہے کہ ہم صرف اس پروسیس تک ان کے ساتھ ہوں, اور اگر ہم خواہش نہیں رکھتے حکومت کا حصہ بننے کے لیے تو کوئی ایسی بات نہیں. اسی طرح وفاق میں کابینہ کا حصہ نہیں ہے پیپلز پارٹی, یا پنجاب میں کابینہ کا حصہ نہیں ہے, لیکن ہم اتحادی ہیں اور ہم بالکل ان کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں, وہ ہمیں ساتھ لے کے چل رہے ہیں. لیکن وہاں پہ ڈفرینس آف جو ہے ایک تھاٹ ہو سکتا ہے, اور اسی حوالے سے ہم نے بہتر سمجھا, ہماری پارٹی کی لیڈرشپ نے بہتر سمجھا کہ وہاں پہ کابینہ کا حصہ بننے کی فی الوقت ضرورت نہیں ہے, اسپیشلی وہاں پہ ٹوٹل ٹائم ہی جو ہے وہ تقریباً 7-8 مہینے یا 9 مہینے رہ گئے ہیں. تو نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کا نئے چیف الیکشن کمشنر کی تقرری پر بھی اختلاف ہے. دیکھیں اس میں جو قانونی اور آئینی پوزیشن ہے ابصار صاحب, وہ تو یہ ہے کہ لیڈر آف دی ہاؤس اینڈ لیڈر آف دی اپوزیشن ان کا آپس میں جو ہے کنسنسس ہونا چاہیے, اور وہ اس پہ اتفاق ایک قائم کرے, اور اس کے بعد پھر آگے پروسیجر بڑھے. اب یہاں پہ نہ تو لیڈر آف دی اپوزیشن فی الوقت موجود ہیں, اور پچھلے لیڈر آف دی اپوزیشن عمر ایوب صاحب نے اس سے لیتو لال سے کام لیا, اور انہوں نے جمپ کیا, اور وہ سٹیپ 2 پہ پہلے چلے گئے سٹیپ 1 سے پہلے. اور اس کے بعد پھر مئی کے مہینے میں آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم نے خط بھی لکھا باضابطہ طور پہ, ان کو کہا کہ آپ مشاورت کریں, لیکن اس خط کا بھی کوئی خاطر خواہ جواب نہیں تھا, اور اسی حوالے سے وہ تمام تر معاملہ جو ہے تاخیر کا شکار رہا. اب جیسے ہی لیڈر آف دی اپوزیشن آ جائیں گے تو نئے چیف الیکشن کمشنر بھی آ جائیں گے, کیونکہ نئے چیف الیکشن کمشنر 26ویں آئینی ترمیم میں ہم نے. تو لیڈر آف دی اپوزیشن کب آئیں گے؟ آپ لگتا ہے کہ حکومت تو اپنی پسند کا لیڈر آف دی اپوزیشن لانا چاہ رہی ہے. نہیں دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کی پہلی 2 روز میں جو اپوزیشن بینچز پہ لوگ بیٹھے ہیں, وہ ورکر سے لے کے لیڈر کی اسٹیچر تک پہنچے ہیں, ان میں ہی کئی ایسے چہرے ہیں جو اس عہدے کے لیے بڑے مناسب ہیں. لیکن اس پارٹی کے آپ یہ تو نہیں انہیں بتایا نا, یہ تو ان کی مرضی ہے, تو کس کو بہتر سمجھتے ہیں. دیکھیں, اور JUI نے بھی سپورٹ کر دیا. یہ بات تو درست ہے آپ کی کہ یہ بھی پارٹی کا اپنا معاملہ ہے. یہ آپ بات درست کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے, لیکن میں تو ایک پارٹی ورکر یا ایک پولیٹیکل ورکر ہونے کے اینگل سے دیکھ رہا ہوں اس تمام تر معاملے کو, اور میں بالکل ایکسپیکٹ کروں گا کہ اگر میری پارٹی کے لیے قربانیاں ہیں, میری پارٹی کے لیے محنت ہے, تو ظاہری بات ہے ایٹ سم سٹیج جو ہے پارٹی اسے بھی ریگارڈ کرے, پارٹی اسے بھی کنسیڈر کرے. تو کیا یہ آپ کا جذبہ جو ہے, میں اس کو سلام کرتا ہوں, پارٹی ورکرز کے لیے جو آپ کا جذبہ ہے بہت اچھا ہے, اور اس کو واقعی سراہا بھی جانا چاہیے. لیکن یہی آبجیکشن آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ بھی بہت کرتے ہیں کہ آپ کی پارٹی خود تو ورکرز کا خیال نہیں رکھتی, لیکن PTI کی لیڈرشپ کو چاہتی ہے کہ وہ اپنے ورکرز کا خیال رکھے. یہ دوغلی پالیسی نہیں ہے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. دیکھیں ہماری پارٹی سے کتنے ورکرز کو نہ صرف ٹکٹ ملے بلکہ خواتین اور جو مائنورٹی کی سیٹس ہیں اس پہ بھی دیکھیں تمام ورکرز ہیں. ایون کہ پارٹی کے اندر جو ہیں وہ PTI نے ورکر کو چیف منسٹر بنا دیا, خیبر پختونخوا کا پولیٹیکل ورکر سے.
دیکھیں بالکل یہی بات ہے. سارے ہی ہم دیکھیں پولیٹیکل ورکرز ہیں, اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں خود ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, پارٹی کا ورکر ہوں. اب دیکھیں پارٹی نے مجھے بھی کہاں سے کہاں پہنچا دیا, یہ تو پارٹی ریگارڈ کرتی ہے. اور ایون کہ ہمارے پارٹی کے ورکرز جو ڈسٹرکٹ لیول پہ, ڈویژن لیول پہ یا صوبے کے لیول پہ ہیں, ان کا بھی ریگارڈ کرتی ہے. اور بالکل پارٹی کے ورکر ہی پارٹی کا اثاثہ ہوتے ہیں. میں ابصار صاحب آپ کو یہ ضرور بتاؤں, دونوں روز میں کیا کوئی ایسا معقول چہرہ نہیں ہے, کیا کوئی اتنی کیپیبلٹی نہیں رکھتا کہ اس کو کیا لیڈر آف دی اپوزیشن بنایا جائے, کیونکہ قانون کے مطابق, آئین کے مطابق تو وہی شخص ہو سکتا ہے جس کو میجورٹی آف دی ایک سپورٹ ہوتی ہے فرام دی اپوزیشن بینچز, تو وہ جس کو چن لیں, جس کو آپ نے فرمایا کہ کر دیں, اس میں تو کوئی رائے نہیں ہے. آپ نے فرمایا پارٹی میں کوئی معقول چہرہ, تو آپ کے خیال میں محمود اچکزئی قومی اسمبلی کے لیے, سردار ناصر عباس سینٹ کے لیے, لیڈر آف دی اپوزیشن کے لیے یہ معقول چہرے نہیں ہیں حکومت کے مطابق؟ میرے خیال سے ان کی اپنی جماعت کے اندر کوئی معقول چہرے کی میں نے بات کی ہے, لیکن برکیف میں تھوڑا سا اور اس کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ یہ تمام تر معاملہ جو ہے یہ بھی اسی پروسیس میں, یہ اب اسپیکر کا استحقاق ہے, اسپیکر اس کو کس طرح دیکھتے ہیں. ظاہری بات ہے کہ کچھ پاس کانڈکٹس کو بھی ریویو کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ ایک ایسا عہدہ ہوتا ہے, ایسا آئینی عہدہ ہے جس میں بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اور میرے خیال سے اس کو پاس کانڈکٹ کو بھی دیکھنا چاہیے. میں پاس کانڈکٹ پہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں اگر پی ٹی اپنے اتحادیوں کو کوئی عہدے دینا چاہ رہی ہے تو میرا خیال آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. آپ نے خود پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں اور سندھ میں اپنے الائنس کے لوگ جو ہیں وہ گورنر لگائے ہیں, ان کو عہدے دیے ہوئے ہیں, تو آپ کو پی ٹی آئی پہ کیوں اعتراض ہے؟ اور کون سا پاس کنڈکٹ اور کس کا کیا ہوا ہے وہ ذرا بتائیں گے آپ ہمیں؟ دیکھیں میرے خیال سے آپ کو اس آئینی عہدے کے لیے بہت سی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں, اور یہ پاکستان کی نمائندگی ہو رہی تھی, کسی اسپیشل کہیں کہ سیاسی جماعت کی بات نہیں. بات یہ ہے کہ پوری اپوزیشن کی یہ نمائندگی ہوتی ہے, اور اس پہرائے میں یہ ضروری آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ نیشنل سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے بھی چیزوں کو آبزرو کیا جا سکتا ہے. آپ کے خیال میں محمود اچکزئی یا ناصر عباس صاحب جو ہیں, اگر وہ بنے لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی یا سینٹ کے, تو وہ نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی پرابلم ہو سکتا ہے اس میں؟ دیکھیں میں تو اپنے ہاؤس کی حد تک بات کروں گا, اور کیونکہ سینٹ کے وہ چیئرمین کا استحقاق ہے, وہ چیئرمین دیکھیں گے, لیکن میں اپنے ہاؤس کی حد تک بات ضرور کر سکتا ہوں ایز بینگ اے ممبر آف دا نیشنل اسمبلی. بالکل دیکھنا چاہیے اور دیکھنے کی ضرورت بھی ہے. آئی تھنک پاس کانڈکٹ اور نیشنل سیکیورٹی کے پہرائے میں چیزوں کو مائنیوٹلی آبزرو کرنے کی ضرورت ہے. اس سے زیادہ میں اور کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. ابھی کچھ عرصہ پہلے تک وہ آپ کے اتحادی تھے محمود اچکزئی صاحب, اگر آپ ان کی بات کر رہے ہیں. ان کے بھائی گورنر بلوچستان رہے ہیں, ان کے بھتیجے وہاں پہ کیبنٹ میں بڑے عہدوں پہ رہے ہیں, اور اب آ کے اچانک آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہو گیا, تو ہمیں بتائیں, قوم کو بتانا چاہیے آپ کو سچ. نہیں, میں آئی تھنک ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم اس سے زیادہ جو ہے کامنٹ کرنا وہ مناسب نہیں ہوگا. اچھا چلیں ٹھیک ہے. تو آخر میں یہ فرمائیے گا کہ جو آپ کا چل رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اس پہ آزاد کشمیر پہ, تو آخری فیصلہ کیا ہوا ہے؟ کیا آپ عدم اعتماد کو سپورٹ کریں گے اور اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ نیا وزیر اعظم آئے, اسمبلی توڑ دے اور الیکشن کروائے؟ یہ آپ کا ڈیمانڈ ہے؟ نہیں دیکھیں, اب عدم اعتماد تو ابھی تک پیش نہیں ہوا. جب عدم اعتماد پیش ہوگا, ظاہری بات ہے اس وقت جو پارٹی کا ڈیسیجن ہوگا وہ سامنے ہوگا. اتحادیوں کے ساتھ جو وفاق میں ہمارے اتحادی ہیں اور جو میٹنگز ابھی ہوئی بھی ہیں, جو ڈیسیجن ہوا وہ آپ نے دیکھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا, دیگر پارٹی کے لوگوں نے بھی ذکر کیا جو اس ڈیلیگیشن کا حصہ تھے اور جن کی میٹنگ ہوئی. کیونکہ میں اس میٹنگ کا حصہ نہیں تھا, برکیف جو میڈیا پہ بات آئی, جو پارٹی کے اندر بات تھی, وہ پہلے آپ سے شیئر کر دی. اس کے علاوہ ابھی جب بھی آئے گا عدم اعتماد تو جو پارٹی کی پوزیشن ہوگی اس کو اڈاپٹ کیا جائے گا. لیکن یہ چیز طے ہے کہ ابھی فی الوقت ہم نے کسی کابینہ کا حصہ بننے یا اس حوالے سے ہم نے اجتناب ہی کیا. تو کب تک عدم اعتماد آ سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ ڈیلے ہو جائے؟ پہلے تو بہت جلدی میں تھے آپ لوگ, لگ رہا کہ جلدی وہ پوری نہیں ہو رہی. دیکھیں میں اس پہ یہی کہہ سکتا ہوں کہ جب اسمبلی کا سیشن ہوگا وہ کال ہو جائے گا, اور
ریزولوشن موو ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد پروسیڈنگز بھی ہو جائیں گی. آخر میں صرف یہ بتا دیں کہ 27ویں آئینی ترمیم کب تک لے کے آ رہے ہیں؟ آپ نے کہا منڈے کو نہیں آ رہی، کامران مرتضیٰ صاحب نے جو کہا ہے وہ ان کی اپنی رائے ہے، کب تک لا رہے ہیں آپ؟ مختصراً بتا دیں. مختصراً یہی ہے کہ سینٹا کمز کلوزر ٹو دا کرسمس. ہاں، انگریزی لوگوں کو سمجھ نہیں آنی، اس کو ترجمہ بھی کر دیں. دیکھیں جب مناسب وقت ہوگا تو وہ آ جائے گی. سینٹا کلاus تو آنے والا ہے 25 دسمبر کو. 25 دسمبر تو آنے والا ہے، آپ کہہ رہے ہیں دسمبر تک آئے گی. نہیں، میں محاورتاً بات کی ہے. نہیں، آپ کو کرسمس یاد آ رہی ہے نا، 25 دسمبر آنے والا ہے تو آپ سینٹا کلاus کو یاد کر رہے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی وہ ہمارے ہاں کرسمس نہیں آئی اس کی 27ویں ترمیم کی. دیکھیں بالکل جب آئے گی تو اس ہاؤس کے تھرو ہی آئے گی، اور انہی اراکین اسمبلی نے جو ہے اس پہ اپنا ویو دینا ہے اور اپنی ووٹنگ کرنی ہے. تو میرے خیال سے جب وہ آئے گی تو آؤٹ ان دی اوپن آئے گی، اور ابھی فی الوقت نہیں آ رہی.